अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हमने प्रोग्रामिंग शुरू कर रखी है। ये प्रोग्रामिंग हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर करेंगे। आज हमारा इस लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज है। अब आपने लेक्चर को पूरा सुनना है, मुकम्मल सुनना है, ताकि आपको पाइथन की बेसिक्स जो इसके फीचर्स हैं और ये क्यों इतनी पॉपुलर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है, प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए, कंप्यूटर और प्रोग्राम का आपस में क्या रिश्ता है। तो आज हम देखने लगे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यही हमारे इस पूरे कोर्स का जो है इसके अंदर हम पाइथन को ही लेकर चलेंगे। अच्छा, ये वाला जो वीडियो सीरीज है ये बुनियादी तौर पर तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चर जो टेक्स्ट बुक है, नई जो टेक्स्ट बुक आई है नेशनल सिंगल करिकुलम के तहत, उसके मुताबिक उसका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है वो उसको फुली कवर करेगा ये वाला लेक्चर सीरीज जो है। इसके साथ साथ जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, और जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग जानते हैं और पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद ये लेक्चर सीरीज होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट जी। आज की हमारी जबरदस्त किस्म की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे हैं वो है पाइथन। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? Python is a simple and powerful high-level programming language that lets us give instruction to the computer in a way that's easy to read and write। जी, तो सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो पाइथन एक इंतहाई सादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और तीसरी ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि कैसे पावरफुल है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम लिखते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। तो पाइथन जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इंग्लिश के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। इसका सिंटैक्स भी इंतहाई सिंपल है, इसका जो है वो पावरफुल ये लैंग्वेज है ही है, लेकिन बड़ी ही सिंपलिसिटी के साथ आप इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें पाइथन की, तो ये डेवलप की थी 1989 के अंदर गुडो वैन रोसम ने, और ये ABC एक पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उससे इंस्पायर होकर ये वाली लैंग्वेज डेवलप की गई। पहला रिलीज जो पाइथन का आया वो 1991 के अंदर आया। अच्छा, अब ये पाइथन कई लोग ये समझ रहे हो शायद कि ये पाइथन जैसे वो बड़ा सा कोई सांप है। नहीं, ये सांप नहीं है, या उस सांप या स्नेक के नाम के ऊपर पाइथन का नाम नहीं रखा गया, बल्कि ये जो नाम है पाइथन, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक टीवी शो था यूके के अंदर, ब्रिटिश एक टीवी शो था, उसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उससे ये वाला नाम पाइथन अखज किया गया। तो ये वैसे तो ओपन सोर्स है, लेकिन इसको मेंटेन्ड जो करने की जिम्मेदारी है वो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक है, छोटी फाउंडेशन है, उन्हों के जिम्मे ये काम है कि वो इस लैंग्वेज को फुली तौर पे मेंटेन करते हैं। वैसे ये फ्री है, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है अपने जैसे। पाइथन के कौन से फीचर्स हैं जो इसको इतना ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं? तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो पाइथन फेवरेट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जब कोई स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो पाइथन से स्टार्ट कर रहे हों। टीचर्स के लिए फेवरेट है। फिर जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जैसे गूगल है, नासा है, यूट्यूब है, वहां पे इनके भी जो सिस्टम बने हुए हैं वो भी पाइथन के जरिए से बने हुए हैं। तो इस तरह से पाइथन जो है वो एक इंतहाई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर हमें दिखाई देती है। तो किस वजह से ये पॉपुलर है, वो 4-5 चीजें हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पाइथन के फीचर्स हैं। उनमें अगर सबसे पहले देखें तो ये सिंपल है, इसको सीखना और इसके अंदर कोड करना ये बहुत ही इजी है। इसके कोई कॉम्प्लेक्स जो है सोफिस्टिकेटेड किस्म के कोई रूल जो है वो इसके नहीं है।
تو اس طرح سے یہ سمپلسٹی کی وجہ سے یہ پاپولر ہے. دوسرا جو اس کا فیچر اس کو پاپولر بناتا ہے وہ اس کا ریڈیبل سنٹیکس ہے. کوڈ جو ہے وہ انگلش کے سنٹینسز کی طرح اس کے اندر لکھا جاتا ہے جس کو کوئی بھی ایزیلی جو ہے ریڈ کر کے سمجھ سکتا ہے. پھر یہ ورسٹائل ہے. ورسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک اسپیسیفک قسم کے سافٹ ویئر بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کئی قسم کے سافٹ ویئر بنائے جا سکتے ہیں. موبائل ایپس بنائی جا سکتی ہیں، گیمز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، آپ اے آئی کے ماڈل بنا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی کی طرح کا آپ سافٹ ویئر اس سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ورسٹائل بہت زیادہ ہے. پھر یہ پاورفل بہت زیادہ ہے کہ بگ کمپنیز جو ہیں ان کے پروجیکٹس اس کے اندر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جیسے گوگل ہے، ناسا وغیرہ. تو پھر یہ بگنر فرینڈلی ہے، یعنی کہ جو لوگ پروگرامنگ ابھی شروع کر رہے ہیں وہ آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ کسی دوسری لینگویج کے اوپر شفٹ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں کہ پائتھن اور باقی جو لینگویجز ہیں جیسے سی ہے، سی پلس پلس ہے یا جاوا ہے، اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن یہاں پہ تھوڑا سا کیا گیا ہے. تو سنٹیکس کا اگر دیکھیں تو پائتھن کا سنٹیکس جاوا اور سی پلس پلس اور سی کی نسبت سمپل ہے. کمپائلیشن اگر دیکھیں تو سی پلس پلس اور جاوا جو ہے وہ کمپائل ہوتی ہیں، یعنی کہ کمپائلر کے ذریعے سے اس کا کوڈ مشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، جبکہ پائتھن جو ہے وہ انٹرپریٹڈ ہے، یعنی کہ ایک انٹرپریٹر کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کوڈ انٹو مشین لینگویج. یہ بھی تھوڑا سا میں اگر یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ انٹرپریٹر اور کمپائلر میں فرق کیا ہوتا ہے. کمپائلر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک ٹول ہوتا ہے. ٹرانسلیٹر اس کو لینگویج ٹرانسلیٹر بولتے ہیں، جو کہ کسی بھی ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج کے اندر ایز اے ہول جو ہے ایک ہی دفعہ لیتا ہے، پکڑتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ ایک نئی فائل کے اندر سیو کر لیتا ہے. جبکہ انٹرپریٹر جو ہے کرتا وہ بھی یہی ہے ٹرانسلیشن، لیکن وہ لائن بائی لائن پر ایک لائن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے، پھر اگلی لائن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس طرح سے سوال. تو سپیڈ کی اگر بات کریں تو پائتھن چونکہ انٹرپریٹڈ ہے، اس میں انٹرپریٹر ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی سلور ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. سی پلس پلس جاوا فاسٹر ہے. اور پائتھن جو ہے وہ اے آئی، ویب سکرپٹنگ، موبائل ایپس ہر طرح کے سسٹم کے لیے بنانے میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ سی پلس پلس اور جاوا جو ہے وہ سسٹم لیول کی ایپس جو ہے وہ اس سے بنائی جا سکتی ہیں. تو اگر ہم پائتھن کو ریئل ورلڈ کے اندر دیکھیں ذرا سا کہ یہ کہاں پہ کیسے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کے دو بڑے مشہور فریم ورکس ہیں، ایک ڈیجانگو کہلاتا ہے اور فلیش کہلاتا ہے. یہ ویب ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. دوسرا ڈیٹا سائنس کے اس کے دو فریم ورکس ہیں یا دو لائبریریز آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پانڈاز ہے اور ایک نمپائی ہے. یہ اگر آپ ڈیٹا انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دونوں لائبریریز یا فریم ورک آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تیسری چیز مشین لرننگ اور اے آئی، اس کے اندر بھی اس کی لائبریریز اور فریم ورک ہیں، جیسے ٹینسر فلو ہے اور اسی طرح سے سسکٹ لرن ہے. تو یہ بھی آپ کو مشین لرننگ کے الگوریدمز وغیرہ وہ اپلیکیشن ڈیولپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں. پھر آپ سائبر سیکیورٹی کے اندر پائتھن کے سسٹم بنا سکتے ہیں، گیم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں پائتھن کے ذریعے سے، آٹومیشن کر سکتے ہیں. آٹومیشن اور سکرپٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کے اوپر کوئی چھوٹا سا ٹاسک بار بار پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ایک ہی ٹاسک کو بار بار پرفارم کرنے کے آپ اس کا ایک چھوٹا سا کوڈ لکھ لیں اور وہ آپ کا ٹاسک جو ہے وہ آٹومیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پائتھن از ایوری ویئر. پائتھن ہر جگہ پہ موجود ہے، فرام گوگل ٹو ناسا. آپ گوگل سے شروع کریں، ناسا، یوٹیوب، بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل کمپنیز جن کو ٹیک گینٹس کہا جا سکتا ہے، وہاں پہ بھی پائتھن بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پائتھن اس وقت ہماری ریئل ورلڈ کے اندر، جدید دنیا کے اندر ایک اہم پروگرامنگ لینگویج کے طور پر مختلف فیلڈز کے اندر مختلف قسم سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. تو اگر میں آج کے اس لیکچر کو تھوڑا سا سمرائز کروں، اس میں یہ ہے کہ پائتھن ایک سمپل، پاورفل، ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ بگنر فرینڈلی بھی ہے، جو 1991 کے اندر ریلیز ہوئی. اس کا سینٹیکس جو ہے وہ سمپل ہے، یہ اوپن سورس ہے یعنی کہ فری ہے، کوئی بھی بندہ اس کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں سسٹم بنا سکتا ہے.
پھر یہ ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی اے آئی، ڈیٹا سائنس، ویب ڈیولپمنٹ، گیمنگ، اس کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے، وہ سارے سسٹم پائتھون کے ذریعے سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر سے ہم باقاعدہ طور پر پائتھون ڈیولپمنٹ کا انوائرمنٹ سیٹ کریں گے، اس کی آئی ڈی انسٹال کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لوکل کے اوپر کیسے انسٹالیشن کر سکتے ہیں، سارا پروگرامنگ کا انوائرمنٹ کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی آن لائن انٹرپریٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آج کے لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا ہوں جو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ نے 5 کی فیچر جو پائتھون کے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک ایسی ریئل ورڈ اپلیکیشن سرچ کرنی ہے، گوگل کے ذریعے سے آپ کر لیں، جو پائتھون کے ذریعے سے ڈیولپ کی گئی ہو، کوئی ویب سائٹ یا کوئی گیم یا کوئی اے آئی ماڈل جس میں پائتھون کے ذریعے سے وہ سارا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہو، اس کے بارے میں 2-4 لائنیں آپ نے لکھنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لوکل سسٹم کے اوپر پائتھون کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے۔ میں آپ کو نیچے لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ نے وہ لنک دیکھ لینا ہے، وہاں سے آپ کو پائتھون مل جائے گی۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے لیکچر میں آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے ہم پائتھون کو اپنے سسٹم کے اوپر سیٹ اپ کرتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔